گر نگاہ رسول ہو جائے سوکھا کانٹا بھی پھول ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی پوچھ لے کہ یار آپ نے کہہ دیا کہ گر نگاہ رسول ہو جائے سوکھا کانٹا بھی پھول ہو جائے. بس چند لفظوں میں بتاتا ہوں حضرات. عرب والوں کا ایک دستور تھا، جب بچہ پیدا ہو تو قبیلہ سعد ہے، بڑے غریب لوگ رہتے تھے وہاں کہ وہاں کے لوگوں کو بلاؤ اور ایگریمنٹ ہوتا تھا 1 سال 2 سال 2.5 سال 3 سال 4 سال. ایگریمنٹ کرنے کے بعد بچوں کو لے جاتے، پرورش کرتے، خدمت کرتے، دیکھ بھال کرتے، لا کر ریٹرن کر دیتے، واپس کر دیتے اور اپنے اعتبار سے پیسہ لے لیتے. اتنے پر معاملہ ہوا تھا، اتنا پیسہ اتنی دولت لے لے کی بات ختم. حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی میں بھی چلی مکہ کی طرف. قحط سالی کا دور تھا، ہر طرف سوکھا پڑا ہوا تھا. یہاں تک کہ فرماتی عالم یہ تھا کہ میرے پیٹ میں بچہ تھا لیکن قحط تھا، غلہ پیدا نہیں ہوا تھا. بھوک کی وجہ سے کبھی کبھی ہم جانے کے بعد ہم سوکھی گھاس کو توڑنے کے بعد پانی میں بھگو کر کھاتے. وہ کہتے ہیں میں نکلی اور نکلنے کے بعد مکہ پہنچی، آخر میں پہنچی بڑے بڑے مالداروں کے پاس لوگ پہنچ گئے، بچے کو لے لیا. اس کے بعد پتہ لگا ایک بچہ ہے جس کا والد نہیں ہے. میں نے سوچا اسے لوں گی مال نہیں ملے گا، اسے لوں گی دولت نہیں ملے گی، اسے لوں گی پیسہ نہیں ملے گا، اسے لوں گی سرمایہ نہیں ملے گا. کیونکہ والد نہیں ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے لوں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچانک آواز آتی ہے حلیمہ اگر تم نے اس بیٹے کو چھوڑ دیا تو گویا کونین کی نعمت کو چھوڑ دیا. حضرت حلیمہ کہتی نہیں میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی، بچہ تو لے کر کے جاؤں گی. حضرت حلیمہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد پہلی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی آمنہ قسم ہے رب ذوالجلال کی میں نے بہت سارے لڑکے دیکھے، میں نے بہت سارے بیٹے دیکھے لیکن آج تک ایسا حسین و جمیل بیٹا نہیں دیکھا، آج تک ایسا میں نے لڑکا نہیں دیکھا. آمنہ فرماتی ہے اے حلیمہ دیکھو گی کیسے، کیونکہ رب ذوالجلال نے آج تک ایسا بیٹا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. ماشاءاللہ بھائی زندہ باد. دیکھو گی کیسے اللہ نے آج تک کسی کو ایسا بنایا ہی نہیں، آج تک کسی کو ایسا پیدا ہی نہیں کیا. المختصر حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلی اور چلنے کے بعد آپ جب لے کر کے چلتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرات حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جس راستے سے نبی گزر رہے تھے اگر درخت سوکھا ہے تو ہرا ہو جا رہا تھا، اگر درخت سوکھا ہے ہرا ہو جا رہا تھا. اگر کسی جانور کا تھن دودھ جو ہے دودھ سے خشک ہو گیا ہے تو اس جانور کا تھن دودھ سے لبریز ہو جاتا ہے. تو حضرات مجھے کہہ لینے دو مصطفیٰ رکے نہیں، مصطفیٰ ٹھہرے نہیں، مصطفیٰ رکے نہیں، مصطفیٰ ٹھہرے نہیں. ہمیں جب گزر جانے کی یہ برکت ہے کہ سوکھا درخت ہرا ہو جا رہا ہے اور جانوروں کے تھن میں دودھ آ جا رہے ہیں، اگر نبی رک جاتے ہاتھ پھیر دیتے تو نہ جانے کتنی برکتیں پیدا ہو جاتی، نہ جانے کتنی برکتیں آ جاتی. تو حضرات یہ میرے مصطفیٰ ہیں، جدھر جدھر سے گزرتے گئے ادھر ادھر امن و شانتی اور ہریالی پھیلتی گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. میں بڑی تیزی کے ساتھ مصرے پیش کرتا ہوں، تھوڑی سی تھکاوٹ ہے میرے اندر بھی. کل میں رات میں شنکر گڑھ سے گاڑی چلا کر کے آیا ہوں، پھر صبح ادھر آیا تو تھوڑا سا ساتھ دیں، محبت کے ساتھ بڑی پیاری پیاری باتیں آپ تک رکھوں گا. آئیے میں مصرے پورا کرتا ہوں پھر تھوڑی دیر کی گفتگو کو سنیں گے آپ حضرات. گر نگاہ رسول ہو جائے سوکھا کانٹا بھی پھول ہو جائے اور یا الہی مصطفیٰ کے صدقے میں یا الہی مصطفیٰ کے صدقے میں میرا جلسہ قبول ہو جائے، میرا جلسہ قبول ہو جائے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. آؤ بڑی تیزی کے ساتھ. وقت ایسا ہے، دور ایسا ہے، ٹائم ایسا ہے، ماحول ایسا ہے. حضرات گرامی وقار یہ موبائل ہر ایک شخص کے پاس ہے، ہر ایک آدمی کے پاس ہے. آج کوشش یہ کی جا رہی ہے کیسے مسلمانوں کو دور کیا جائے، کس سے غریب نواز سے مسلمانوں کو دور کیا جائے، کس سے مصطفیٰ سے مسلمانوں کو دور کیا جائے، کس سے اولیاء اللہ سے. میں آپ سے ایک پیارا سوال کرتا ہوں پیارو، اگر انسٹاگرام
انسٹاگرام کی ریل دیکھ لو اور دیکھنے کے بعد یہ کچھ فیم چاہنے والے لوگ اگر نبی سرکار غریب نواز کی شان میں کچھ بکواس کریں تو کیا ہمارے دل سے غریب نواز کی محبت چلی جائے گی؟ بولو جائے گی؟ کیا نبی کی محبت جائے گی؟ ہمیں ہر دور میں مصطفیٰ کی محبت کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. آج ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیسے مسلمانوں کو بیٹیوں کو بہکایا جائے, ٹارگٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کی بیٹیوں کو کیسے ہٹایا جائے, آج ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیسے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ان کو جو ہے تو ان کے گھروں سے دور کر دیا جائے. حضرات گرامی وقار میں کہتا ہوں پیارے, آج کے دور میں آج کے ٹائم میں انہیں بتایا جاتا ہے یہ اسلام تم کو قید کرتا ہے, یہ اسلام تم پر تنبیہ کرتا ہے, یہ اسلام تم کو دقتیں دیتا ہے, یہ اسلام تم پر پابندی لگاتا ہے, یہ اسلام تم کو پریشان کرتا ہے. لیکن ایک جملے میں بات کہہ دیتا ہوں پیارے, میں کہتا ہوں یہ سڑک چھاپ کیا بتائے گا مصطفیٰ کیا ہے, نبی کیا ہے, آقا کیا ہے. میں صدیق اکبر کی بات پر نہ جاؤں کہ صدیق اکبر نے کیا کہا. یقیناً میرے دوستو وہ صحابی رسول ہیں, یقیناً وہ تو آقا کی تعریف کریں گے. اس وقت میں ان کی بات نہیں کرتا, میں کسی مومن کی بات نہیں کرتا. حضرات گرامی وقار, مصطفیٰ تو وہ ہے جو اپنے غیر بھی تعریف کرتے ہیں. اے بھائی زندہ باد زندہ باد, واہ واہ بہت اچھا سر ماشاءاللہ. اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرتے ہیں. اچھا ایک چیز اور, چاند بڑا خوبصورت ہے, توجہ تھوڑی سی توجہ دیجیے میری طرف. چاند بڑا خوبصورت, بڑا حسین و جمیل ہے, بہت پیارا لگتا ہے مجھے, بہت زیادہ پیارا لگتا ہے چاند. میں چاند کو دیکھ رہا ہوں, اس کے بعد میں نے کہا یار یہ چاند مجھ کو پسند نہیں ہے, اچھا نہیں لگ رہا ہے. اب اگر کوئی غصے میں چاند کی طرف تھوکے منہ اٹھا کر کے, آپ بولو اس کا تھوک کہاں گرے گا؟ اس کے منہ پہ. کہاں گرے گا بھائی؟ جب تھوکے گا تو کہاں گرے گا؟ منہ پہ گرے گا نا. تو یہ سڑک خواب مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کر کے سوچتے ہیں کہ ہم مومنوں کے دل سے رسول کی محبت نکال دیں گے. ہمیں سنو, مومن وہ ہے مر تو سکتا ہے لیکن اپنے نبی سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. بے شک زندہ باد زندہ باد, واہ واہ بہت اچھا, بہت اچھی بات. اسلام نے کیا دیا؟ کیا بات ہے بھائی, واہ. اگر ماں ہے, عورت کو کیا دیا سنو. اگر ماں ہے, توجہ, اگر ماں ہے اپنے بیٹے کے لیے جنت. بے شک, اب بولے نا یار سبحان اللہ. بے شک, اگر ماں ہے تو بیٹے کے لیے جنت. اگر شادی کر کے لے آئے سسرال میں تو وہ لڑکی اس گھر کے لیے برکت. بے شک, بے شک. اور جب تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ تمہارے لیے رحمت. بے شک. میں بتاتا ہوں پیارے, بنگال کی سرزمین پر رہ کر کے پڑھنے لکھنے والا کامیاب پروفیسر بنا, نام ہے راما کرشنا راؤ. آ گئے کرناٹکا, انہوں نے کہا میں نے بڑے بڑے ودوانوں کی جیونی کو پڑھا. ایک ودوان ہے راما کرشنا راؤ, ضرورت پڑے تو اس کو گوگل پر سرچ کرنا پڑھنا. اس نے کہا میں نے بڑے بڑے ودوانوں کو پڑھا, بڑے بڑے پروشوں کو پڑھا. میں نے دل میں ایک دن خدشہ پیدا ہوا, یار میں نے تمام لوگوں کو پڑھ ڈالا, آخرکار ایک مرتبہ میں ان کو بھی تو پڑھوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس نے دل میں خیال پیدا کیا, وہ کہتا میں نے سوچا. اس نے کہا ان کو پڑھنے کے لیے پہلے عرب کا قانون پڑھنا پڑے گا, عرب کا دستور پڑھنا پڑے گا, عرب کا طور طریقہ پڑھا. عرب کا دستور, کالا ہے تو گورے کو مار دے رہا ہے, گورا ہے تو کالے کو مار دے رہا ہے, اگر امیر ہے تو غریب کو مار رہا ہے, غریب ہے تو امیر کو پریشان کر رہا ہے. لوگوں کو غلام بنا کر کبھی ان کو ریت پر گھسیٹا جاتا. عورتوں کا یہ عالم تھا, عورتوں کو صرف عیاشی کے لیے سمجھا جاتا تھا, ان سے صرف اپنا مقصد حاصل کرو, عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. عالم یہ تھا رب کا کہ ایک بیٹا جو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رہنے کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا, اسی ماں کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جا کر کے بازار میں بھیج دیتا. میری اس ماں کی ضرورت نہیں, بیچ دیتا تھا. راما کرشنا راؤ کہتے کہ یہ عرب کے حالات پڑھ کر کے میں تعجب میں پڑ گیا, سوچ پڑ گیا, یہ حالات ہیں, ایسے معاملات جہاں اپنی ماں ہی کو لوگ بیچ ڈالتے تھے. بیٹی پیدا ہوئی,
کہا نہ اس کو تو نہیں رکھیں گے، گڈھا کو تو گاڑ دو، کام ختم ہو جائے۔ یہ حالات تھے۔ ان تمام حالات کو پڑھنے کے بعد اس نے کہا عرب کی سرزمین سے لے کر پوری دنیا میں امن کیسے پھیلا، شانتی کیسے پھیلی، سکون کیسے پھیلا۔ وہ کہتا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جونی پڑھی، ان کا اٹھنا پڑھا، ان کا بیٹھنا پڑھا، ان کا کھانا پڑھا، ان کا پینا پڑھا، ان کا کردار پڑھا، ان کا طور طریقہ پڑھا، ان کی محبت پڑھی، ان کا بیٹیوں سے پیار پڑھا میں نے، ان کا لوگوں سے پیار پڑھا میں نے، انہوں نے ماں کے بارے میں کیا کہا میں نے یہ بھی پڑھا، باپ کے بارے میں کیا کہا میں نے یہ بھی پڑھا، میں نے ان کے کردار کو پڑھا، میں نے ان کے اخلاق کو پڑھا، میں نے ان کے اخلاق و اطوار کو پڑھا، میں نے ان کی تمام تر تاریخ پڑھ لی۔ تو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر نکلا کہ عرب والوں کو اگر کسی نے بدلا ہے تو یقیناً وہ کردار مصطفیٰ نے بدلا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ ماشاءاللہ۔ حالات کے اعتبار سے کبھی تکبر و غرور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، سب کو ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے، ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے۔ ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کے، ہر باپ کی ذمہ داری کہ اپنی بیٹی کا خیال کرے، ہر بھائی کی ذمہ داری کہ اپنے بہن کا خیال کرے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کا خیال کرے۔ کبھی یہ مت سوچنا اگر کوئی آدمی ہنٹ دے تو غصہ مت کرنا، بچا لینا، ورنہ لوگ تو لگے ہیں کیسی بیٹیوں کو لایا جائے اور اپنی ضرورت کا سامان بنایا جائے۔ کیا کریں؟ لڑیں نہیں، جھگڑا کریں نہیں، پریشان ہو جاؤ گے۔ وقت اور دور اور حالات کے اعتبار سے ہمیں تو کرنا کیا ہے تو سنو، ایسے ٹائم میں، ایسے عالم میں، ایسے وقت میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے۔ اگر موبائل دیتے ہو تو دیکھو کیا کیا چلاتی ہے، انسٹاگرام چلاتی ہو تو روک لگا دو، فیس بک چلاتی ہو تو روک لگا دو، موبائل میں کس کا نمبر ہے، موبائل کے کانٹیکٹ میں کون کون ہے، اس لیے پیار و عزت چلی جاتی ہے تو دوبارہ نہیں ملتی۔ اب کوئی یہ کہے تو بیٹیوں کو بچانا کیسے ہے تو سنو، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر بڑی بہن کی ذمہ داری ہے، ہر بھائی کی ذمہ داری، کیا ذمہ داری ہے کہ سب کے گھر میں سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت کی کتاب ہونا چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت کی کتاب ہونا چاہیے۔ ہمیں کہیں نہ ملتی ہو تو قاسم ماسٹر صاحب کے پاس چلے جاؤ، میرے پیر و مرشد نے خاتون جنت لکھا ہے، اور بیٹی سے کہہ دو پڑھے، غور سے پڑھے، دل لگا کر کے پڑھے، خوب جم کے پڑھے۔ تم سناؤ، اس کی والدہ سنائے، اس کی بہن سنائے، ہر وقت سنایا جائے۔ ہمیں فائدہ کیا ہوگا جب یہ دنیا بلائے گی آ جاؤ، تم کو ترپال میں ڈھکا جاتا ہے، ہم کھلے میں رکھیں گے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہمیں ترپال ہی میں صحیح، لیکن میری بہنیں بے حیا نہیں، الحمدللہ با حیا ہے۔ بے شک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ بہت تلپار کیا جاتا ہے، لیکن کم سے کم ہم نے نمائش تو نہیں بنا کر رکھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا کیا جائے بھائی، کیا کیا جائے تو سنو، جب فاطمہ زہرا کی سیرت کی کتاب ان کو پڑھاؤ گے، فاطمہ زہرا کی محبت ان کے دل میں جاگزی ہوگی، فاطمہ زہرا کی محبت ان کے دل میں بس جائے گی۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، میری کوئی بہن بھوکی رہ کر کے مرنا تو گوارا کر لے گی، لیکن غیر کے ساتھ جانا گوارا نہیں کرے گی۔ کیونکہ سیدہ فاطمہ زہرا کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہے، سیدہ فاطمہ زہرا کی محبت اس کے دل میں رچی۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شاعر اسلام بھائی صداقت اللہ صاحب قبلہ الہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، ممبر نور پر ہندوستان کا بہت خوبصورت لہجہ اس وقت سرکار مدینہ کانفرنس کے اس مقدس اسٹیج پر جلوہ بار ہو چکا ہے۔ آپ محمدوں کے ساتھ سماعت کرنے والے بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ۔ حضرات، ان چیزوں کو یاد رکھیں، مد نظر رکھیں اور سب خیال کریں اپنے
بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا. اور میں بس چند جملوں میں کچھ بات کہہ کر کے اپنی گفتگو کی تکمیل کرتا ہوں. انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات اکثر و بیشتر ہو جایا کرتی ہے. یہ لہجہ آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ آیا ہے. میں بالخصوص طور پر کہوں گا کہ لوکاپور کے نوجوان کمیٹی والے قابل مبارکباد ہیں. اے بھیا ادھر وہ کہاں پیچھے بیٹھے ہو یار؟ یہ کرسیاں خالی، ادھر آؤ. آ جاؤ تھوڑا، آؤ چلے آؤ چلے. سجا لو جلد سے. آ جاؤ، سید صاحب بلا رہے ہیں، آ جائیں. ماشاءاللہ ایسا بھائی ہیں یار. آج اڑ جاؤ یار تھوڑا سا، چلے آؤ وہاں سے اٹھ کے. آ جاؤ ماشاءاللہ. یا کرسیاں خالی سب، آ جاؤ پھٹافٹ. ہاں 2 منٹ میں. سنی نورسرانی کا ماحول بنا لیں. بے شک باہر سے جو علماء آئے ہیں دیکھ کر کے آپ کو خوش ہو جائیں. ایسا بیٹھے آپ ماشاءاللہ. حضرات تو سنیں آپ لوگ صداقت اللہ بھائی کو سنیں گے نا؟ یہ 21 تاریخ کو میرے ساتھ بڑا پیارا پڑھتے ہیں یہ. بولیے سنیں گے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں. سنیں گے انشاءاللہ بہت. اس کے بعد احسان شاکر صاحب ہیں، فی معاش شہادت حسین صاحب. جی بے شک. میں قابل مبارکباد دیتا ہوں لوکاپور کے نوجوانوں کو کہ یقیناً اس وقت نوجوانوں میں بڑا حوصلہ ہے، بڑا جذبہ ہے. بے شک دین کا کام بڑی تیزی کے ساتھ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس وقت نوجوان نے وہ یونٹی بنا کر رکھی ہے، وہ یکجہتی بنا کر رکھی ہے، ایک ہو کر کے ہیں. اور اس طریقے سے ہیں کہ اگر کبھی کسی کو ضرورت پڑ جائے تو یقیناً وہ کبھی مایوس نہیں رہے گا. واہ واہ واہ. اور دین میں وہ حوصلہ دکھا رہے ہیں. آپ مسجد دیکھو الحمدللہ علی شان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نمازیوں کی کثرت. اب ذرا سوچو، جہاں دین کے لیے اتنی یونٹی ہو، علماء کی قدر ہو، مدرسہ ہو، مساجد ہو، تمام تر ہو، اور یہاں پر اگر کچھ لوگ سوچیں کہ ہم ان کے دل سے غریب نواز کی محبت نکالنے، تو بولو نکال سکتا ہے وہ؟ کبھی نہیں نکلے گی. تو ہم خواجہ کے کل بھی چاہنے والے تھے، آج بھی چاہنے والے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک چاہنے والے رہیں گے. بس وقت اجازت نہیں دیتا مجھ کو، ورنہ سرکار غریب نواز کی سیرت پر میں نے بہت بہترین پہلو تھا کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن انشاءاللہ العزیز پھر کبھی. بس گزارش ہے کہ یہ یونٹی، یہ مضبوطی، یہ یکتائی اسی طریقے سے بنا کر کے رکھیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے تاکہ اور آپ پھولے پھلیں اور ترقی کریں اور کامیاب ہو اور آگے بڑھیں. ایک کانسٹیبل ہے، خدا کرے کہ جلد سے جلد وہ بھی اعلیٰ پوسٹ پر ہو جائیں. کچھ دنوں کے بعد جب یہاں آیا جائے، یہ نہ ہو کہ ممبئی میں لوم چلا رہے ہیں، پتہ لگے کہ یہ وکیل صاحب ہیں، یہ ایڈووکیٹ ہیں، یہ جج ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ پی یو میں سے ہیں، یہ MBBS کرے ہوئے ہیں. تب یقیناً دیکھو کتنا ترقی ہوگا. اس لیے پیارے، سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو یقیناً وہ علم کی طاقت ہوتی ہے. بے شک بے شک علم بے سے شک. بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. جی میں معذرت چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے کسی کا. انشاءاللہ عزیز پھر کبھی دیار محبت میں آیا تو میں محبت کے ساتھ گفتگو کروں گا. قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے جو ہے تو ایک عقیقے کے موقع پر بڑا اچھا جلسہ کیا. مائنات، علماء، شورا، خطبہ سب کو بلایا. آپ لوگ سلامت رہیں. انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع رہا تو آپ سے ملاقات ہوگی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.